کشمیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو ذوالفقار علی کا سلام۔ آج ہم پروگرام ذمہ دار میں گفتگو کریں گے آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے جو بلدیاتی نمائندگان کو 1,60,60,00,000 کی گرانٹ فراہم کی گئی۔ یہ گرانٹ مئی کے مہینے میں فراہم کی گئی اور مالی سال 2025-26 30 جون 2026 کو ختم ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ پیسہ کہاں خرچ ہوگا، کن منصوبوں پر خرچ ہوگا اور کیا اس کا عام لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا، اسی پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے مدعو کیا ہے یونین کونسل مشیارہ کے چیئرمین میر محمد فرید صاحب کو۔ فرید صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو رقم ملی 1,60,60,00,000 کی، تو آپ کی یونین کونسل کا حصہ کیا ہے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ ذوالفقار صاحب۔ جو یہ رقم آپ نے 1,60,60,00,000 بتائی، یہ بلدیاتی نمائندگان کے لیے، اس میں ممبر ضلع کونسل کا بھی فنڈ ہے، اس میں میونسپل کارپوریشن کا بھی فنڈ ہے، ٹاؤن کمیٹیز کے جو ممبران ہیں ان کا فنڈ بھی ہے، اور یونین کونسل کا بھی فنڈ ہے۔ رہی بات یونین کونسل کی، تو ہمیں فی وارڈ ہمیں 4 لاکھ روپیہ دیا گیا۔ اس سے پہلے بھی فی وارڈ ہمیں 4 لاکھ ہی دیا گیا تھا، جو پہلی گرانٹ منظور ہوئی تھی پچھلے سال۔ اس سے پہلے ہمیں جو گرانٹ دی تھی وہ پوری یونین کونسل کے لیے 10 لاکھ دی تھی، وہ سب دی تھی چیئرمین یونین کونسل کی، اس کو کس طرح خرچ کر رہا ہے۔ لیکن چونکہ ایک یونین کونسل میں تقریباً 17 گاؤں آتے ہیں، اور 17 گاؤں میں 10 لاکھ روپیہ معنی نہیں رکھتا، اور اسی طرح جو ابھی انہوں نے فی وارڈ 4 لاکھ روپیہ رکھا ہے وارڈ کونسلر کے لیے، تو ایک وارڈ میں تقریباً 3 گاؤں آتے ہیں اور 2,500 سے 3,000 آبادی والا یہ وارڈ ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ پیسے آپ ماشاءاللہ خود سمجھدار ہیں کہ 4 لاکھ 3 گاؤں میں تقسیم کر کے تو عوام کو کیا پہنچے گا، اور اس کا کیا کہتے ہیں، عوام کو کیا فائدہ حاصل ہوگا، کون سا ایسا منصوبہ لگ سکتا ہے کہ جو کسی کا عوام کو سہولت ہو اور اس کو فائدہ ہو۔ یعنی آپ کی جو یونین کونسل ہے، اس میں کل کتنے گاؤں ہیں اور کل کتنے وارڈز ہیں؟ ہماری یونین کونسل میں اس وقت 16 سے 17 گاؤں ہیں اور 7 وارڈ ہیں۔ تو اس حساب سے آپ کریں کہ ہمارے پاس ٹوٹل 28 لاکھ روپیہ آیا 7 ممبران کے پاس۔ جو ہمارے سلیکٹڈ ممبر ہیں ان کو کوئی فنڈز نہیں دیے گئے، 2 سلیکٹڈ ممبر ہیں جس میں یوتھ کا بھی ہے اور جس میں خواتین کا بھی ہے، ان کو پہلے سے کچھ فنڈ نہیں جاری کرتی حکومت۔ تو جو 7 ہمارے الیکٹڈ ممبر ہیں، تو ان کو فی ممبر جو ہے وہ 4 لاکھ روپیہ ملتا ہے، اور 4 لاکھ آپ نے 3 گاؤں میں لگانا ہوتا ہے، اس کے 3 حصے کرنے ہوتے ہیں۔ جیسے میں اپنے وارڈ کی بات کروں تو ہمارے 3 1.5 لاکھ سے بھی کم ایک گاؤں میں خرچ کرنا ہے، تو اس سے کون سا منصوبہ؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ لوگوں کی ناراضگی برداشت کرنی ہے، عوام کی ناراضگی برداشت کرنی ہے کہ آپ اس کو کہاں لگائیں۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ پورے گاؤں کو اکٹھا کر کے جو اس کا حصہ بنتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، تو ہم کہتے ہیں یار آپ جو بھی جہاں بھی مشورہ کر کے ایک جگہ پہ لگا دیں، چاہے کوئی واٹر سپلائی ہے یا تھوڑا بہت لنک روڈ ہے یا دیگر کوئی کام ہے۔ تو میں نے تو 2-3 دفعہ ایسا ہی کیا ہے کہ عوام کی مشاورت سے میں نے کہا آپ متفق ہو کے ایک جگہ پہ لگائیں۔ میں نے کہا کہ اس کو بھی آپ تقسیم آگے نہ کریں، کیونکہ ایک گاؤں کے بھی کچھ حصے ہوتے ہیں، اپر، مڈل، لوئر۔ تو وہ اپر والے کہتے ہیں ہمیں ملنا چاہیے، مڈل والے کہتے ہیں ہمیں ملنا چاہیے، تو لوئر والے کہتے ہیں ہمیں ملنا چاہیے، تو اس میں بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو پھر 3 گاؤں ہیں، وہ چلے ان کو ہم کہتے ہیں یہ آپ کا حصہ ہی اتنا بنتا ہے، تو یہ بہت مشکلات آتی ہیں۔ اصل میں یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کو آپ نے اس حکومت نے دیوار کے ساتھ لگایا ہے۔ اچھا، ایک چیز میں سمجھنا چاہتا ہوں، یہ جو اتنی کم رقم ہے تو آپ کون سے منصوبے لگا رہے ہیں اس سے؟ میں یہی آپ سے گزارش کر رہا ہوں نا کہ منصوبہ کہتے ہیں کسی بڑے پروجیکٹ کو کہتے ہیں۔ یہ جو چیز آپ مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں یہ منصوبہ نہیں ہوتا، یہ کیا ہے کہ آپ نے کئی جگہ پہ نالی بنوا دی اور کئی جگہ پہ آپ نے چھوٹی موٹی سڑک بنوا دی، کچی سڑک بنوا دی، یا واٹر سپلائی کے جو ہے آپ نے کوئی واٹر ٹینک بنوا دیا۔ میں نے جو پچھلی دفعہ مجھے ملے ایک گاؤں میں نے ٹینک بنوایا، اس کی جو میرے پاس اس کا حصہ بنتا تھا 1.5 لاکھ روپیہ، تو اس میں اس کی کاسٹ 1.5 لاکھ تھی، تو محکمے نے ہمیں جو کٹا کے ملتے ہیں تو 1,25,000،
تو وہ ہے کہ وہ 25,000 پھر جیب سے ہی خرچ کرنا پڑتا ہے، چونکہ بن کچھ چیز نہیں سکتی. تو پھر یہ ہوتا ہے، پھر میں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ایسا کریں کہ کمیونٹی شیئر ڈال کے کچھ نہ کچھ کریں. تو اس کے لیے ابھی تک بھی میرے پاس سورسز نہیں ہے کہ میں اس کو جو ہے نا واٹر سپلائی دے سکوں. پائپ کی ضرورت ہے، دیگر چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی تک ہم نے ٹینک بنا کے چھوڑا ہوا ہے کہ دوبارہ اگر فنڈز آئے تو ہم اس کے لیے کریں گے. اس طرح دوسرے گاؤں میں سڑک، اور تیسرے گاؤں میں اس طرح ہم نے واٹر ٹینک بنوایا جو اس لمٹ کے اندر رہ کے. تو یہ اس میں ابھی تک لوگوں کو کوئی فائدہ پہنچا نہیں ہے جو ہم چاہ رہے ہیں. تو حکومت کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ یہ ایک بہت ہی معمولی سی رقم ہے، اس پہ کوئی جو ہے ایسا منصوبہ نہیں بنایا جا سکتا جس سے عام لوگوں کو فائدہ ہو. حکومت چاہتی ہی نہیں ہے کہ بلدیاتی نمائندگان کامیاب ہوں، کیونکہ اصل آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ جہاں بھی مضبوط حکومتیں ہیں، جہاں نظام چل رہا ہے، وہ بلدیاتی نظام ہی کے ذریعے چل رہا ہے. یہ ایک ایم ایل اے کا کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں میں فنڈز تقسیم کرے. ایم ایل اے کا کام ہے اسمبلی میں جا کے آپ نے قانون پاس کرنا ہوتا ہے، آپ نے دیگر چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ یہ کر رہے ہیں کہ ابھی آپ دیکھیں نا، ہمیں 4 لاکھ فی وارڈ دے کے ہمیں سائٹ پہ کیا گیا، اور خود یہ تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو آپس میں لڑانا. جی ہاں، 5.25 کروڑ روپیہ ایم ایل اے صاحبان نے اپنے پاس رکھ لیا جو وہ. اچھا، اس میں بات کرنا چاہتا ہوں، انفیکٹ جو 30 اپریل 2025 کو حکومت نے دستور العمل کو قانون بنایا، یعنی وہ دستور العمل جس کے تحت وہ پہلے اراکین اسمبلی کے ذریعے یہ ان کی نشاندہی پر یہ کوئی منصوبہ، وہ کسی منصوبے کی نشاندہی کرتے تھے تو اس پر وہ پیسہ جو ہے پھر خرچ کیا جاتا تھا. لیکن پھر 2025 فروری میں جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس نے دستور العمل کو نال اینڈ وائٹ قرار دیا اور یہ کہا کہ یہ جو بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کے ذریعے پیسہ خرچ کیا جائے اور لوکل گورنمنٹ ایکٹ پر منوان جو ہے اس پر عمل کیا جائے. لیکن اس کے صرف 2 ماہ بعد ہی جو کولیشن گورنمنٹ تھی، پچھلی حکومت جو حکومت تھی، مخلوط حکومت، تو انہوں نے اسمبلی سے قانون پاس کیا جس میں دستور العمل کو انہوں نے قانون بنایا، اور اس کے تحت جو ہے جو اراکین اسمبلی کے لیے جو لوکل گورنمنٹ کا جو ترقیاتی پروگرام ہوتا ہے، سالانہ ترقیاتی پروگرام، تو اس کے اگینسٹ وہ جو ہے منصوبوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی بلدیاتی نمائندگان کے بارے میں انہوں نے اس قانون کے تحت جو ہے وہ تو یا تو لوکل کونسل فنڈ ہوگا، اس میں وہ پیسہ خرچ کریں گے، یا حکومت جو گرانٹ دے گی اس کے اگینسٹ وہ منصوبوں کی نشاندہی کریں گے. اسی طرح علاقے کے معززین بھی جو ہے منصوبوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں. تو اب اس سال کتنا بجٹ تھا اس کے لیے؟ جو لوکل گورنمنٹ جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس کا کل کتنا بجٹ تھا، اور اس میں جو آپ کو 1 ارب 60 کروڑ روپیہ دیا گیا؟ ذوالفقار صاحب، میں نے جیسے کہا نا آپ سے کہ موجودہ جو حکومت ہے یا ایم ایل اے حضرات ہیں، جو ان کا کام نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، جو جن کا کام ہے ان کو وہ کرنے نہیں دے رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے لڑائی لڑی، احتجاج کیے، عدالتوں میں گئے، عدالت عالیہ نے حکم جاری کیا، اس کو پھر انہوں نے پھر چینج کیا، پھر قانون بنایا. اب عوام کو یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو اس حد تک جاتے ہیں کہ جو لوکل کونسلر کا یا وارڈ کونسلر کا جو حق ہے، جو فنڈ ہے، جو اس نے کرنا ہے، تو وہ یہ خود کر رہے ہیں. میں ایک آپ سے مثال پوچھتا ہوں، آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ ایک ایم ایل اے کو ایک گاؤں کے حالات کا نہیں پتہ کہ وہاں کے مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، وہ فنڈ اپنے پاس رکھ کے کوئی بھی اس کا آئے گا، ووٹر سپورٹر جو بھی آپ کے کھڑ پیچ آئے گا، وہ اس کو اٹھا کے اسکیم دے دے گا. آگے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ اسکیم جہاں کے دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا. جیسے ابھی 5.25 کروڑ روپیہ فی ایم ایل اے فی حلقہ، اس دفعہ تو 5 ارب سے زیادہ ہے لوکل گورنمنٹ کا بجٹ، جس میں 1 ارب 60 کروڑ روپیہ تو بلدیاتی نمائندگان کو دیا گیا، باقی جو ہے اراکین اسمبلی کے ذریعے خرچ ہوگا. جی ہاں، یعنی اس میں 5 کروڑ روپے جو ہے وہ 5.25 کروڑ بنتے ہیں. 5.25 کروڑ روپے ایک امیدوار جو ہے اپنے حلقے میں خرچ کرے گا. جی ہاں، تو یہ سیاسی رشوت نہیں ہے، 100% سیاسی رشوت ہے. یہ کر ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں یہ کہ لوگوں کو
پیسے دے کے اس کو جو ہے نا اپنے کیا کہتے ہیں ووٹوں کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے وہ اپنے ہم نوا بناتے ہیں, اور یہ خرچ بھی نہیں ہوتے. کیونکہ ایک میں آپ کو بتاؤں نا, میں ایک پہلے وارڈ کونسلر ہوں, پھر اس کے بعد چیئرمین بنا ہوں, تو میرے لوگوں کو پتہ لگتا ہے یہ 4 لاکھ آیا نا, میرے سب لوگوں کو پتہ ہے 4 لاکھ آ گیا اس کے پاس, تو میں ان کے آگے جواب دہ ہوں, سوال کا جواب دے سکتا ہوں. ان کو نظر آئے گا یہ ایک پیسہ کہاں لگتا ہے. ایک بندہ آ کے MLA کے پاس سے 3 لاکھ 5 لاکھ لے کے جاتا ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس کو ملے ہیں, کیا پتا MLA صاحب نے کس کو پیسے دیے ہیں. تو وہ ایسی جو ہے نا یعنی کہ گراؤنڈ پہ 0%. حالانکہ ہائی کورٹ نے اپنے جو فروری 2025 کا فیصلہ ہے اس میں ہائی کورٹ نے تو واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اراکین اسمبلی کا جو کام ہے وہ قانون سازی کرنا ہے عوام کے لیے, ان کا کام نہیں ہے کہ وہ یہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ جو ہیں وہ خرچ کریں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کے برعکس جو ہے دستور العمل جو کو قانون بنایا, اسمبلی میں منظور کیا. پوری دنیا میں کہیں بھی قانون نہیں ہے کہ آپ بلدیاتی نمائندوں کا ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ خود خرچ کریں, MLA کرے یا MNA کرے, یہ ان کا کام ہی نہیں ہے. پوری دنیا میں یہ الگ نظام بنا لیا انہوں نے آزاد کشمیر کے اندر, جو کہتے ہیں سیاسی رشوت دینے کے لیے, لوگوں کو خریدنے کے لیے انہوں نے اپنا نظام. کیونکہ آپ کے پاس کارکردگی ہونی چاہیے, آپ کے پاس ویژن ہونا چاہیے, آپ اپنے ویژن پہ لوگوں سے ووٹ لیں, نہ کہ آپ ان فنڈز کو آپ خرچ کر کے. افسوسناک بات یہ بھی ہے, مطلب جو لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ حکومت پاکستان ڈیولپمنٹ بجٹ فراہم کرتا ہے اور یہاں کے جو اراکین اسمبلی ہیں اس کو جو ہے وہ اپنے سیاسی مفادات کے لیے یا مالی مفادات کے لیے اس پیسے کو استعمال کرتے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ سیاسی فائدہ انہوں نے تو 100% ان کا کام یہی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ دے کے ان کو ہم خرید لیں گے اور ہمیں ووٹ مل جائیں گے. صحیح ہے نا. لیکن ان کی یہ غلط فہمی ہے. اس وقت میرے خیال میں آزاد کشمیر کی عوام میں اور بالخصوص یوتھ میں اتنا شعور آ چکا ہے کہ وہ ان کے حربوں میں آئیں گے نہیں انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے ظلم کی انتہا ہے. آپ نے الیکشن کروائے, لوگوں نے الیکشن لڑا, برادریوں کی ناراضگیاں برداشت کی, پیسے خرچ کیے, ٹھیک ہے نا. وہ الیکٹ ہو کے آپ کے یونین کونسل میں یا میونسپل کارپوریشن کے آفس میں آئے, تو ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ ان کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگایا. جو حقیقی معنوں میں عوام کے نمائندے ہیں, جنہوں نے گراس روٹ پہ جا کے لوگوں سے ووٹ لیا ہے, گھر گھر جا کے, اور لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا. تو یہ آپ یہ نہیں سمجھتے یہ جو متنازع قانون انہوں نے منظور کیا اسمبلی سے فروری 2025 میں, تو یہ جو مقامی حکومتیں ہیں اس میں کھلا مداخلت ہے؟ بالکل ہے. اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جتنی بلدیاتی نمائندگان ہیں ہم نے کئی دفعہ احتجاج کیا, اور یہ نہیں کہ عدالت عالیہ نے بھی ہماری بات سنی, اس پہ انہوں نے آرڈر بھی جاری کیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے فائدے کے لیے, جیسے اپنے فائدے کے لیے یہ اجلاس بلا کے اپنی تنخواہیں زیادہ کروا لیتے ہیں. بلدیاتی نمائندے بیچارے تو ابھی تک اپنے پیٹرول پہ, اپنے وسائل پہ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, ابھی بھی کر رہے ہیں. یہ تو سرکاری گاڑیاں, سرکاری پیٹرول, سارا ان کا سسٹم اپنا. انہوں نے ایک یہ تو کیا کہ جناب یونین کونسل یا میونسپل کارپوریشن یا دیگر جو ادارے ہیں ان کو کہا گیا کہ آپ اپنے وسائل خود اکٹھے کریں, خود جمع کریں. اس کے لیے بھی یہ دیکھیں ظلم یہ ہے کہ ایک طرف آپ نے 19 کا ایکٹ جو ہے اس کو معطل کیا ہوا ہے, 2017 کا جو آپ کا ایکٹ بنا وہ بھی معطل ہے, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ خود آپ نے اپنے سورسز سے آپ جو ہے نا وہ فنڈ انکم جنریٹ کریں. اور وہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو آپ کا چیئرمین یونین کونسل ہے اس کا آپ کے ساتھ ابھی تک جوائنٹ اکاؤنٹ آپ کا نہیں کھلا ہوا. قانون یہ ہے, سسٹم یہ ہے کہ آپ کا یونین کونسل کا چیئرمین اور سیکرٹری یونین کونسل دونوں کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے. جو بھی یونین کونسل کے اندر سے فنڈز آتے ہیں یا آپ فنڈ جنریٹ کرتے ہیں, پیسے اکٹھے کرتے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے, یا برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, اور شادی کے جو آپ ٹیکس اس پہ لیتے ہیں, سرٹیفکیٹ کو رجسٹر کرنے کے لیے لیتے ہیں, وہ ابھی بھی سیدھا گورنمنٹ کے پاس جا رہا ہے. تو اس پہ آپ کہتے ہیں کہ آپ 5 ملین 10 ملین اکٹھا کریں تو آپ کو ہم جو ہے نا وہ وظیفہ دیں گے, 50,000 دیں گے, 30,000 دیں گے. ایک تو یعنی کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے. وظیفہ کس کو دیا جائے گا اس صورت؟ جو چیئرمین یونین کونسل ہے یا کیا کہتے ہیں چیئرمین میونسپل کارپوریشن ہے یا میئر آ جاتے ہیں آپ کے بلدیہ کے,
تو ان کے لیے انہوں نے شرائط رکھ کے, یا ممبر ضلع کونسل ہیں ان کے لیے انہوں نے آپ نے شرائط رکھی ہیں کہ فی ممبر ضلع کونسل اتنے فنڈ اکٹھے کرے گا سال میں تو آپ کو یہ دیا جائے گا. تو آپ وہ فنڈس اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں یا اس میں کوئی رکاوٹ ہے؟ یہ نظام ہی نہیں ہے. جب آپ کا ایکٹ ہی معطل ہے, آپ کے پاس اختیارات ہی نہیں ہے. آپ اختیار دیں کہ آپ ٹھیک ہے جی آپ فنڈ جنریٹ کریں, آپ جائیں اپنے یونین کونسل میں, آپ کا جوائنٹ اکاؤنٹ ہو تو آپ کو پتہ لگے. یہ نہیں ہے کہ ہماری یونین کونسلوں میں وسائل نہیں ہیں, الحمدللہ ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ نے ایک نظام ہی نہیں بنایا ہوا. آپ نے پورے ایکٹ کو معطل کر کے آپ نے ان کے اختیارات, جتنے بھی بلدیاتی نمائندگان ہیں ان کے اختیارات ہی آپ نے ختم کیے ہوئے ہیں. تو وہ کیسے, کس اختیار سے جا کے یونین کونسلوں میں جو ہے وہ ٹیکس لگائیں گے, تو پیسے اکٹھے کریں گے وہ. تو اچھا یہ جو متنازع قانون جو منظور ہوا اسمبلی سے, اس سے بلدیاتی جو ادارے ہیں کس حد تک کمزور ہوئے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں ذوالفقار صاحب کہ انہوں نے بلدیاتی اداروں کو دیوار کے ساتھ لگایا. ایک تو بلدیاتی ادارے ہیں, انہوں نے لوکل جو محکمہ لوکل گورنمنٹ ہے اس کی بھی ستیہ ناز کی ہے. انہوں نے تو ایسا اس 5 سال میں ایسا نظام چلایا ہے جس کی مثال ہی نہیں ملتی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کے ایم ایل اے جو آپ فنڈ تقسیم کرتے ہیں اس کے چیک آ کے اگر ایم ایل اے کے آفس سے ملیں یا ان کے پی آر او سے ملیں تو آپ کا محکمہ کہاں ہے؟ محکمہ لوکل گورنمنٹ کہاں ہے؟ ایک محکمہ لوکل گورنمنٹ ہے, وہاں پہ آپ جائیں گے فائل بنائیں گے, ایک ان کا اپنا آفس ہے, تو لوگ وہ ہے کہ وہ چیک آ کے لیتے ہیں جناب پی آر او کے ہاتھ سے, منسٹر کے آفس سے, منسٹر کے آفس سے لیتے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ نظام انہوں نے محکمہ لوکل گورنمنٹ کی بھی ستیہ ناز کی ہے, اور بلدیاتی نمائندگوں انہوں نے دیوار کے ساتھ لگایا ہے جتنے بھی ہم. اور دوسرا یہ کہ یہ پیسہ بھی جو ہے کرپشن کی نظر ہوتا ہے. 100% ہے. میں ابھی کہتا ہوں نا, آپ آڈٹ کریں اس 5 سال کا, ٹھیک ہے, آپ اسکیمیں نکالیں. آپ کو پہلی بات ہے کہ آپ جائیں لوکل گورنمنٹ کے آفس میں اپلیکیشن لے کے جائیں, آپ کو ریکارڈ ہی نہیں دیں گے. نہ یہاں پہ ورک آرڈر ہے, نہ یہاں پہ جو آپ کی ایم بی ریکارڈ ہوتی ہے کہ کوئی کام کیا ہوا ہے اس کا پروگریس رپورٹ ہوتی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو آپ کا جو لوکل گورنمنٹ بیٹھا ہوا اوورسیئر یا پروجیکٹ مینیجر یا اکاؤنٹنٹ چیک نہیں دے گا تو ایم ایل اے کے آفس سے کال آئے گی کہ آپ نے میرا بندہ آیا وہ اس کو چیک کیوں نہیں دیا, چھوڑیں کام کو, آپ اس کو چیک دیں. یہ نظام ہے. اس میں آپ خود دیکھیں گے, آپ کہتے ہیں کہ بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, انہوں نے ایک محکمہ ہی کو اس کو ستیہ ناز کر کے چھوڑا ہوا ہے اپنی خواہشات کی خاطر. تو کوئی بہتری کی امید؟ بہتری کی امید یہی ہے کہ دیکھیں اگر نیکسٹ حکومت آتی ہے تو اس میں پھر آواز اٹھائیں گے, اس میں پھر انشاءاللہ ہم نکلیں گے کہ کم سے کم یہ ہے تو یا تو آپ الیکشن ہی نہ کروائیں, جس طرح آپ چلا رہے ہیں نظام کو چلائیں, پھر ایسے ہی چلے گا. نہ ریاست ترقی کرے گی اور نہ ہی ملک آگے جاتا ہے. ریاست کی ترقی تو یہ ہے کہ اس کا نظام, اس کے ادارے مضبوط ہوں تب جا کے ہوتا ہے. آپ ادارے ہی آپ اپنے جیب میں ڈال کے بیٹھ جائیں, ان کو اپنی مرضی سے چلائیں, ایم ایل اے اپنی مرضی سے چلائے, تو پھر تو کسی صورت میں بھی وہ ریاست ترقی نہیں کر سکتی. ویسے ہی ریاست کا نعرہ لگاتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں یہ ہے کہ ریاست کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں یہ لوگ. محمد فرید صاحب, تھینک یو ویری مچ. آپ نے تفصیل سے اس معاملے پر جو ہے گفتگو کی. ناظرین, آپ نے میر محمد فرید صاحب کی گفتگو سنی اور اس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ آزاد کشمیر میں صورتحال ہے کیا, اور یہاں پہ جو عوامی نمائندے ہیں, جو اسمبلی میں جو اراکین ہیں, وہ ان کا جو لوگوں کے مفادات سے زیادہ وہ اپنے مفادات کو ترجیح دیتے ہیں, اور انہوں نے اس خطے کے اداروں کو جو ہے بہت نقصان پہنچایا. اور یہ جو حکومت پاکستان کی طرف سے سالانہ جو امداد ملتی ہے یہاں کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے, اس میں بھی کرپشن, وسیع پیمانے پر کرپشن ہوتی ہے. اسی کے ساتھ ذوالفقار علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.